وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ آیت نمبر 6 سورہ جمعہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ قل آپ فرما دیجئے، یا ایھا الذین ہادوا، اے وہ لوگو جو یہودی ہوئے، ان زعمتم، اگر تمہارا گمان ہے، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ انکم، یہ کہ تم لوگ اولیاء للہ من دون الناس، بقیہ لوگوں کو چھوڑ کر تم اللہ کے دوست ہو، اللہ کے ولی ہو۔ فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ جیسے کہ کل بھی بات آئی تھی کہ یہود کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نحن ابناء اللہ و احباء، ہم اللہ کی اولاد ہیں، کیونکہ ہم انبیاء کرام کی اولاد ہیں، اور احباء اللہ، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں اور آخرت بھی ہماری ہے۔ ہم نے جہنم میں نہیں جانا، ہم نے تو جنت میں جانا ہے، جنت ہمارے لیے طے ہے۔ ہاں، ویسے دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چند دنوں کے لیے جہنم میں ڈال دے تو وہ اور بات ہے، لیکن ویسے ہم نے جنت میں ہی جانا ہے۔ تو بس کچھ خواہشات اپنی اور اپنے دعوے، اصل میں بنی اسرائیل وہ بگڑ گئے تھے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے ہیں تو دیکھیں ان کی مخالفت کرنے والے یہودی تھے، اور ان کو اپنے تئیں پھانسی کے پھندے تک پہنچانے والے بھی یہودی تھے۔ انہی نے ان کے خلاف باتیں کی ہیں اور دعوے کیے ہیں۔ تو بہرحال تو ان کے اندر بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہو گئی تھی، اور دین کو بدل دیا، اللہ کی کتاب کو بدل دیا، اپنی خواہش و مرضی کے احکامات انہوں نے بنا لیے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر گرفت کی تو ان کے مخالف ہو گئے۔ تو یہ ان کے دعوے تھے، اور انہی دعووں کی وجہ سے، یہ یوں کہہ لیں کہ خود پسندی کی وجہ سے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی نہیں لا رہے تھے، قرآن پر ایمان نہیں لا رہے تھے، مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ان کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا، وہ کہتے تھے کہ ہرگز جنت میں نہیں جائیں گے مگر وہی جو یہودی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان سے فرمائیے، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو اور تم اللہ کے ولی ہو، تم اللہ کے محبوب اور پیارے ہو، تو پھر جب تمہارے لیے بقول تمہارے جنت طے شدہ چیز ہے اور یقینی ہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ دنیا ناپائیدار ہے اور دنیا میں تکالیف اور مشقتیں ہیں، کوئی بھی یہاں صرف خوشی اور خوشی حاصل نہیں کرتا بلکہ مشقتیں اور تکالیف اور مصیبتیں اور پریشانیاں ان کا سامنا بھی کرتا ہے۔ تو پھر تم دنیا سے کیوں دل لگائے بیٹھے ہو؟ تو تم تمنا کرو تاکہ تم جلدی جلدی وفات پاؤ، اور اپنے اللہ تعالیٰ سے جن کی محبت کے تم دعوے دار ہو اور کہتے ہو ہم اللہ کے ولی ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس جلدی جانے کی کوشش کرو، دعائیں مانگو۔ جنت تمہاری منتظر ہے تو وہاں پہنچو، جنت کی نعمتیں حاصل کرو، یہاں کیوں دنیا میں پھنسے بیٹھے ہو اور تکالیف کا سامنا کر رہے۔ آگے قرآن نے
دعویٰ کر دیا کہ یہ ہرگز ایسا نہیں کریں گے، اور واقعتاً نہیں کیا انہوں نے۔ کسی نے پھر یہ بات سن کر آپ علیہ السلام کی کسی نے موت کی تمنا نہیں کی، اور وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے موت کی تمنا کی تو پھر ہم بچیں گے نہیں، کیونکہ یہ آفر کروانے والے کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کل یہ بات تفصیل سے گزر چکی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کا یقین تو کرتے تھے، آپ علیہ السلام کے اندر ساری نشانیاں پاتے تھے، کیونکہ تورات کے اندر وہ نشانیاں موجود تھی، تو یقین تو تھا نبی برحق ہے۔ تو اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہہ دینے سے کہ کرو موت کی تمنا، اگر وہ کر لیتے تو یہ بات ان کی فوراً قبول ہو جاتی اور فوراً وہ مر جاتے۔ اس لیے قرآن کریم نے آگے وضاحت کر دی، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ، اور یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے ابدم کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، بسبب ان اعمال کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے۔ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرتوت کر رکھے ہیں، کتنی کا آخرت سنوار رکھی ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ کتنا تعلق ہے، اور آخرت کتنے ہم نے بنا رکھی ہے، یہ ان کو پتہ ہے۔ ہر بندے کو اپنا پتہ ہو، کیا ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے اپنی آخرت کتنی سنوار رکھی؟ ظاہری بات ہے، جس نے ہم نے دیکھیں یہاں محلہ کے اندر محنت کر کے اپنا مکان بنایا ہے اور یہاں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، تو اور جو کھیت ہیں، جنگل ہے، بیابانہ ہے، وہاں ہم نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی ہوئی، تو ظاہری بات ہے بیابانے کے اندر جانے کو ہمارا جی نہیں چاہتا، صحراؤں کے اندر رہنے کو ہماری طبیعت نہیں چاہتی، ہمارا دل اپنے گھروں کی طرف کھینچتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح جس نے آخرت کے لیے مشقت اٹھائی ہوگی، رب کو منایا ہوگا، رب کے سامنے رویا ہوگا، اور اس کو تسلی ہوگی کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے امید ہے کہ وہ فضل فرمائے گا، مہربانی فرمائے گا، تو اس کو کچھ تسلی بھی ہوگی۔ لیکن جس نے کھل کر نافرمانی کر رکھی ہو اور اپنے منمانیوں کو ہی دین اور شریعت بنا رکھا ہو، تو اس کا کیسے دل چاہے؟ اس لیے ارشاد فرمایا ہرگز تمنا نہیں کریں گے، وہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کچھ بھیجا ہوا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے، ان الموت الذی، یقیناً وہ موت، تفرون منہ، جس سے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ تمہیں آ کر رہے گی، تمہیں مل کر رہے گی، ثم تردون، پھر تمہیں لوٹایا جائے گا، الی عالم الغیب والشہادہ، ظاہر اور چھپے کے جاننے والے کی طرف، فینبئکم، پھر وہ تمہیں بتائے گا، بما کنتم تعملون، تم کیا کچھ دنیا میں کرتے رہے۔ یعنی یہ ایک عقیدہ دے دیا قرآن نے کہ موت آ کر رہے گی، تم اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں چھپ کر بیٹھ جاؤ، موت وہاں بھی آ کر رہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لہذا کوئی کہیں بھی چھپ جائے، جتنے بھی اسباب اکٹھے کر لے، جتنا بھی جی لے، بہرحال اس کو مرنا ہے، دنیا کو چھوڑنا ہے۔ لہذا جب یہ بات یقینی ہے، اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ جس لمحے موت نے آنا ہے، نہ اس سے پہلے آئے گی، نہ اس سے مؤخر ہوگی، بلکہ اسی وقت آ کر رہے گی۔ تو جب یہ بات طے شدہ ہے تو پھر ہمیں یہ عقیدہ آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ جب یہ پکی بات ہے کہ بہرحال ہم نے مرنا ہے، ہم نے دنیا کو چھوڑنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو پھر ہم آخرت کی تیاری کریں، اور کوئی بھی عمل ایسا نہ کریں جس کی زد ہماری آخرت والی زندگی پر پڑے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آدمی جو موت کی ظاہری اسباب ہوتے ہیں ان سے نہ بچے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری زندگی کتنی ہے، اور یہ زندگی امانت ہے، یہ جسم بھی امانت ہے، اس کو ضائع کرنا، اس موقع کو ضائع کرنا، اس کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی۔ لہذا کوئی یہ کہے کہ جی موت تو طے شدہ چیز ہے، لہذا میں آگ سے کیوں بچوں، میں اس زہر سے کیوں بچوں، میں اس گولی سے کیوں بچوں، میں سفر کرنے، ڈرائیونگ کرنے میں احتیاط سے کیوں بچوں، کیونکہ موت تو ایک طے شدہ چیز ہے، وہ تو اپنے وقت پر آئے گی۔
تو یہ اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ آدمی موت کے اسباب سے نہ بچے، اس لیے کہ ایک مرتبہ ایک دیوار جھکی ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ علیہ السلام بہت تیزی سے اس دیوار کے نیچے سے گزرے ہیں کہ یہ گر نہ پڑے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر موت کا یقین کس کو ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ علیہ السلام نے اپنے عمل سے یہ بتلا دیا کہ موت کے اسباب سے بچنا یہ تمہارے لیے ضروری ہے، لہذا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ کسی جگہ آگ لگ گئی آدمی وہاں سے نہ نکلے۔ اس لیے وہ حدیث پاک آتی ہے کہ جب طاعون کسی جگہ پھیل جائے تو حکم ہے کہ باہر سے کوئی وہاں نہ جائے، البتہ وہاں سے بھی کوئی نہ بھاگے تاکہ عقیدے کی حفاظت ہو۔ اصل میں تو عقیدے کی حفاظت کی گئی ہے۔ تو بہرحال موت کے اسباب سے بچنا یہ اپنی جگہ اہم ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ میں جتنا بھی جی لوں بہرحال دنیا سے جانا ہے، یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کا یقین نصیب فرمائے اور موت کی آخرت کی تیاری میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔